اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگئی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ مشورہ دینے سے پہلے اکثر میں یہ بات بھی وضاحت کرتا ہوتا ہوں کہ ہم بہت ساری قانونی چیزوں کو نہیں چھیڑتے۔ ایک عام آدمی کے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں یا وہ نوجوان وکلا جو بالکل ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں، تو ہم ایک آسان اور عام زبان میں ایک بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار پتہ چل جائے کہ یہ کیسے حل ہوگا۔ اس لیے ہم اس کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو مشورہ دیا جا سکے جس کو آپ سمجھ سکیں اور اس کو مشورے کو استعمال بھی کر سکیں آپ۔ تو آج کا یہ ہے کہ کچھ افراد میرے پاس آئے ہیں، وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑے کے بعد جو ہے ایک انہوں نے FIR درج کروا دی پولیس اسٹیشن کے اندر، اور اس کے بعد پولیس ان کو گرفتاری کرنے کے در پہ تھی۔ کئی دفعہ گھر پہ جا کے پولیس نے چھاپا مارا ہے، لیکن یہ تھا کہ بعد میں ابھی پولیس ان کے پیچھے تھی، لیکن اب آپس میں اہل محلہ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی معززین جو ہیں ان کے بیچ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ راضی نامہ ہونے کے باوجود بھی پولیس جو ہے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے در پہ ہے، جبکہ ہمارا اب راضی نامہ ہو گیا تو پولیس اب ہمیں کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ تو وہ تھانے میں بے شک ہمارا بیان لکھ لیں۔ تو بھائی در حقیقت اب بات یہ ہے، آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ FIR تو پولیس دے سکتی ہے، لیکن اس FIR کو ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ عدالتوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ صرف تھانہ جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی اطلاع جسے ہم کہتے ہیں نا، پہلی ابتدائی اطلاع جو ہے تو یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے۔ تو اب پرچہ تو کٹ گیا، اب پولیس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کرے، تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے یقینی طور پہ آنا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کا راضی نامہ ہو گیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ سیشن کورٹ کے اندر جائیں، جو کہ ضلع کا سب سے بڑا جج ہوتا ہے سیشن کورٹ۔ آپ اس سیشن جج اس کے پاس جائیں اور اپنی قبل از گرفتاری ضمانت وہاں پر آپ دائر کر دیں عدالت کے اندر، اور اس کے بعد عدالت آپ کی ضمانت کو عارضی طور پر منظور کر لے گی اور پھر نوٹس بھیج دے گی مدعی کو اور پولیس کو کہ بھئی فلاں FIR کے ملزم نے ضمانت اپنی لگائی ہے، تو مدعی کو بھی وہ نوٹس بھیجے گی کہ آپ خود یا بذریعہ وکیل عدالت میں پیش ہو جائیں، اور پولیس کو بھی بھیج دے گی کہ آپ بھی اپنا ریکارڈ لے کر عدالت کے اندر آ جائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد جس دن اگلی ڈیٹ آپ کو جو ملے گی تو اس ڈیٹ کے اوپر جج صاحب عدالت کے اندر جو ملزم ہے جس نے ضمانت کرائی ہے وہ بھی کھڑا ہوگا، اور ساتھ میں مدعی بھی آیا ہوا ہوگا، وہ بھی کھڑا ہوگا۔ وہ جج کے سامنے اپنا ایک بیان دے دے گا ایفیڈیوٹ کی شکل میں، بیان حلفی، کہ جناب ہمارا آپس میں یہ جھگڑا ہوا تھا، میں نے اس کے خلاف پرچہ درج کروایا تھا، میرا ایسے راضی نامہ ہو گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اگر اس کی ضمانت پکی ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یا بری بھی کر دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو عدالت ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس کی ضمانت کو کنفرم کر دے گی۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی میں آپ کو اضافی طور پہ ایک اور بات اس میں بتاتا چلوں کہ ضمانت آپ کی پکی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ لوگ واپس آ جائیں گے عدالت سے۔ لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت میں بیان اس نے دے دیا ہے کہ جی ضمانت ہونے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور بری کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں مقدمہ ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، مقدمہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی ایک ابتدائی اسٹیج ہے جس کے اوپر صرف ابھی ضمانت کا فیصلہ ہوا ہے۔ مقدمے کو ختم ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ اس جج کے پاس اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو سیشن جج جو آپ کو میں بتا رہا ہوں ضلع کا سب سے بڑا جج ہے، اس کے پاس صرف اور صرف جو ہے قبل از گرفتاری ضمانت، مطلب گرفتاری سے پہلے کوئی اگر ضمانت ہو، اس کا اختیار جو ہے سیشن جج کے پاس ہے، وہ صرف ضمانت کی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے۔ مقدمے کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ ہر تھانے کا اپنا ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ تو عدالت جب آپ کی ضمانت پکی کر دیتی ہے، بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولیس نے دونوں فریقین کا جو مقدمے کی نوعیت ہوتی ہے اس کا مٹیریل اکٹھا کرتی ہے، جو شہادتیں جو چیزیں بھی اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں، پھر اس نے ایک طریقہ کار کے مطابق ایک چلان اس کو کہتے ہیں وہ مرتب کر کے، جس کے اندر تمام حقائق جو ہے وہ یکسو کرتی ہے کہ ان کے درمیان کیا معاملہ تھا۔ پھر اس کو عدالت کے اندر جو ضمانت ہوئی ہے وہ ایک عارضی داد رسی ہے ابھی، تو اب وہ ایک یکسو کر کے اس فائل کو بذریعہ SHO پھر وہ لیگل برانچ میں جاتا ہے وہ فائل، اور اس کے بعد فائل پھر اس جج کے پاس چلی جاتی ہے جو اس تھانے کا متعلقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کی عدالت میں جو فائل آ جاتی ہے اس کے پاس بری کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ عدالت جو ہے دوبارہ نوٹس بھیجتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اس کے بالکل اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لیکن وہاں پر عدالت کے اندر جو ہے وہ فائل آپ کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ جب آپ عدالت میں نیچے پیش نہیں ہوتے، جو کہ متعلقہ جج ہوتا ہے جس کے پاس اب آپ نے پیش ہونا ہوتا ہے ضمانت کے بعد، جو تھانے کا جو جج ہے متعلقہ مطلب جوڈیشل مجسٹریٹ، آپ جب نہیں جاتے ہیں تو بعض دفعہ
وہاں پر آپ کے پہلے وارنٹ جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ضمانت بھی منسوخ کر دی جاتی ہے، آپ کو اشتہاری کر دیا جاتا ہے کہ جی ایک بندہ نہیں آ رہا، وہ کل کو پولیس دوبارہ پکڑ کے لے آتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو راضی نامہ ہو گیا تھا، یہ سب کچھ تھا، تو یہ ہمیں کیوں اشتہاری کر دیا، ہمیں کیوں پکڑ لیا؟ تو آپ کو ضابطے کا نہیں پتا، آپ اس ضمانت کے ٹائم پہ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ جناب اس ٹائم راضی نامہ ہو گیا تھا، ضمانت میری کنفرم ہو گئی تھی، تو شاید اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کی ضمانت سیشن کورٹ سے پکی ہو جائے، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے ایک ضابطے کے بعد، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس تھانے، وہ تھانہ جو ہے جس تھانے میں آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس بھی آپ نے پیش ہونا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد جب پولیس ایک طریقہ کار کے مطابق چالان کو، اس مکمل فائل کو تھانے سے اپنے لیگل برانچ کے ذریعے سے فارورڈ کروا کے عدالت کے اندر بھیج دے گی، تو جب وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس فائل آ جائے گی، اس وقت جج کے پاس جو ہے آپ کو بری کرنے کے اختیارات اس وقت اس کے شروع ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے دوبارہ مدعی کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ پہلے جو آپ کا بیان ہوا سیشن کورٹ میں بری کرنے کا، وہ بری کرنے کے اختیارات نہیں تھے، لیکن لوگ بیان دے دیتے کہ جی بری کرنے پہ بھی اعتراض نہیں ہے مطلب، لیکن اب وہ دوبارہ جو ہے عدالت میں آپ پیش ہوں گے اپنی حاضریوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد مدعی بھی پیش ہوگا آ کر، اور وہ عدالت میں یہی کہے گا کہ جناب چونکہ یہ ہمارا راضی نامہ ہو گیا تھا، تو لہذا اگر انہیں مقدمے سے بھی فارغ کر دیا جائے، مکمل طور پہ بری کر دیا جائے انہیں، تو مجھے کوئی اب اعتراض نہیں ہے۔ تو جج صاحب اس کا بیان لکھیں گے اور بالآخر ایک ضابطے کے بعد اس کو مقدمے سے فارغ کر دیں گے، اس طرح آپ مقدمے سے فارغ ہوں گے۔ اب دوسری بات میں بتاؤں کہ سارے مقدمے جو ہر مقدمے کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، مطلب یہ بھی آپ کو ساتھ میں اضافی طور پر بتا دوں، کچھ جرائم ایسے ہیں جو قانون کی کتاب کے اندر قابل راضی نامہ ہے، قتل ہو گیا قابل راضی نامہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس میں وہ راضی نامہ، قابل راضی نامہ ہوتے ہیں، یہ کیٹیگری ہے۔ وہ جو قابل راضی نامہ ہوتے ہیں وہ مدعی کا بیان دینے سے آ کر ختم ہو جاتے ہیں جب اس کا ایک ضابطے کے تحت، لیکن کچھ جرائم ہیں، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ قانون کی کتاب کے اندر جو ہے یہ ناقابل راضی نامہ ہے، کہ جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے یا جس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، وہ اگر بعد میں عدالت میں بیان دے بھی دے نا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو بری کر دیا جائے، تو عدالت اس کو بری نہیں کرتی، کیونکہ وہ ناقابل راضی نامہ ہے، اس کے اندر اسٹیٹ بھی مدعی ہوتی ہے، وہ جج کی ثوابدید پر ہے، وہ عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ مقدمے کا ٹرائل چلا کر اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں، بس مدعی اس کے اندر فارغ ہو سکتا ہے یہ بیان دے کر کہ اگر عدالت اس کو بری کر دے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ عدالت کی ثوابدید پہ رہ جائے گا کہ جو بقیہ ضابطہ ایک ہوگا اس کے تحت جو ہے عدالت اس کا مقدمہ چلا سکتی ہے، اور اس میں جزا سزا بھی ہو سکتی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن صرف وہ کیٹیگری جس کے اندر قابل راضی نامہ ہیں وہ مدعی کا بیان ہوتے ساتھ ہی جو ہم مقدمات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، تو میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ جو ہے نا آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے، جب ضمانتیں کرا کے پھر آپ سو نہ جائیں، ذہن میں رکھیں کہ اب آپ نے وہ اس نے آپ کی اس فائل نے اب بذریعہ پولیس تھانہ جو ہے فارورڈ ہو کے متعلقہ عدالت میں جانا ہے جس کے پاس بری کرنے کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس کے پاس چلی جائے گی تو پھر اس ایف آئی آر کو بری، اس میں آپ کو بری کرنے کا یا فارغ کرنے کا اختیار جو ان جج صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ ایک معلومات چھوٹی سی تھی، میں نے کہا اس بات کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتا دوں تو شاید آپ کے کسی ٹائم کام آ سکے۔ تو باقی میں نے دیگر باتوں کو ایسا بیان نہیں کیا جو قانونی نقطہ نظر کے ساتھ زیادہ آپ کو پیچیدگی میں ڈالیں، تو یہ آسان سے لفظوں میں سمجھا دیا ہے۔ تو السلام علیکم جناب۔